اس وقت 1150 سال کے ہیں، مگر جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ یہ میری بات میں تضاد نہیں ہے بھائی، اس وقت وہ 1150 سال کے ہیں۔ 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، 255 ہجری میں 1445 چل رہا ہے نا، آپ 1150 سال کے ہیں، مگر آپ کا جب ظہور ہوگا، جب آپ کو لوگ پہچاننے لگیں گے، جب آپ کا اعلان ہو جائے گا کہ آپ آ گئے ہیں، تو آپ کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ تو 40 سال کے نہیں ہوں گے، 40 سال کی کیفیت اور 40 سال کی عمر کا جیسے کوئی بندہ نظر آتا ہے۔ 40 سال والا شباب آپ کا ہوگا، مکمل آپ اپنی کمال کے اوپر ہوں گے۔ تو 40 سال کا آپ ظاہر ہوں گے، 40 سال کی عمر پہ آپ کی عمر رکی ہوئی ہوگی، یعنی 40 سال پہ جو جا کر ایک کیفیت بنتی ہے، اس کے بعد جو زوال والی کیفیت ہوتی ہے وہ حضرت کے نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب میرے مولا امام رضا کو کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، تو حضرت نے فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو گئے، میں صاحب الزمان نہیں ہوں، ہمارا آخری ہے صاحب الزمان، مجھے صاحب الزمان نہیں پکارو، میرا آخری ہے صاحب الزمان، اس کے اوپر سورج اور چاند اثر نہیں کرے گا، اس پر ہوا اور موسم اثر نہیں کرے گا، اس کے اوپر زمانہ اثر نہیں کرے گا، میرے اوپر تو زمانہ اثر کر رہا ہے، لہٰذا مجھے نہیں بولو صاحب الزمان۔ جیسے امیر المومنین کا لقب مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور امام کو کہنے سے ائمہ نے روکا ہے۔ ایسے کچھ الفاظ، کچھ القاب ہیں جو مخصوص ہیں ائمہ کے ساتھ، ان میں سے ایک لقب ہے صاحب الزمان۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پہ۔ تو عزیزو 40 سال حضرت یوسف کو گزرے، تو حضرت یوسف جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے کیا دیا انہیں؟ آتیناہ حکماً و علما، ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا کیا۔ پیغام ہے بہت وسیع اس کے اندر۔ پہلا پیغام تو میں آپ کی خدمت میں کوشش کیا کہ میں اختصار سے کام لوں کہ یہ جو اشدہ، لما بلغ اشدہ، یہ جو 40 سال کے ہوئے حضرت یوسف، 40 سال کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں حضرت یوسف کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں ہی حکماً و علما ہم نے عطا کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں حکماً و علما، حکم اور علم ہم نے عطا کیا ہے۔ تو کیوں 40 سال؟ اس کی طرف کچھ اشارہ ہوا ہے، اگرچہ اس سے زیادہ گفتگو ممکن ہے، لیکن یہ جو اس کے بعد والا جملہ ہے کہ آتیناہ حکماً و علما، ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے حکم اور علم۔ حکم اور علم، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ انبیاء کا علم عطائی ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ انبیاء کا علم وہبی ہے، حصولی نہیں ہے۔ انبیاء کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی مکتب کا نہیں ہے۔ انہیں کوئی پڑھائے، کسی مکتب میں وہ جائیں تب انہیں علم ملے، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کا علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ کیا یہ جاننا کہ انبیاء کو پروردگار عالم علم عطا کرتا ہے، یہ ان کی فضیلت کے لیے روشن دلیل نہیں ہے؟ میں لفظوں کو بدل کے کہوں، کیا کسی نبی کی فضیلت کے لیے یہ روشن بات نہیں ہے کہ ان کا استاد اللہ ہوتا ہے؟ انہیں اللہ پڑھاتا ہے، وہ تلامذ اللہ میں سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ انہیں پڑھا کر بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم سے پہلے کوئی عالم ہے۔ انبیاء جب یہاں آتے ہیں تو کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو جہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اس سے پہلے کوئی عالم ہے۔ تو اس سے پہلے کا جو عالم ہے، اس عالم میں ہمیں کیونکہ اس عالم کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں کچھ نہیں پڑھایا گیا ہے۔ مگر جو اس عالم کے سے پڑھ کر آئے ہوں انہیں تو پتہ ہے نا انہیں کیا پڑھایا گیا ہے، لہٰذا وہ اس عالم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہاں کیا گزرا ہمارے ساتھ۔ تو آتیناہ، ہم نے انہیں عطا کیا ہے حکماً و علما، حکم بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے اور ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم نے انہیں حکم بھی عطا کیا ہے اور ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے۔ حکم اور ہے، علم اور ہے۔ اگر دونوں ایک چیز ہوں تو پھر دو دفعہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حکم کا مطلب کچھ اور ہے، علم کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ حکم جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا،
اسے کہتے ہیں ولایت، اور علم تو علم ہے۔ پھر علم کے بارے میں بات ہوگی کہ علم کے کتنے پہلو اور کتنے اس کے زاویے ہیں۔ علم الاشیاء ہے، علم الابدان ہے، علم الکون والمکان ہے، علم الذات ہے۔ یہ علم کی پھر قسمیں کی گئی ہیں کہ ہر شے کے بارے میں جاننے والا بھی عالم ہے۔ تو جب اللہ دے کر بھیج رہا ہے تو پھر وہ مکمل علم دے کے بھیجے گا۔ جتنی بھی علم کی قسمیں بنتی ہیں ان تمام قسموں کو وہ اپنے اس نمائندے کو مزین کر کر سجا کر پھر بھیجے گا۔